شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي اختار لنا محاسن الخلق واجرى علينا طيبات الرزق وسخر لنا ما في السماوات والارض فكل المخلوقات منقادة لنا بقدرته وصائرة إلى طاعته بعزته۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی خوبیوں کو منتخب کیا اور ہمارے لیے پاکیزہ رزق جاری کیے اور ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ پس مخلوقات اللہ کی قدرت کے ساتھ ہمارے لیے مطیع اور فرمانبردار ہیں، اور اللہ کی عزت اور قوت کی وجہ سے وہ ہماری اطاعت بجا لانے والی ہیں۔ وصائرة إلى طاعتنا بعزته۔ 11واں پارہ۔ يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو، ہم ہرگز تمہارا اعتبار نہ کریں گے۔ در حقیقت اللہ نے ہمیں تمہارے حالات بتا دیے ہیں، اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا۔ پھر تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ ان آیات کا نزول تبوک سے واپسی پر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی منافقین کے جھوٹے بہانوں کی اطلاع دے دی، اور ساتھ ہی حکم دے دیا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ بہانے مت تراشو، ہم تمہارا اعتبار نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہاری کچھ خبریں بتا دی ہیں۔ اب آئندہ یہ دیکھا جائے گا کہ تمہارا رویہ کیا ہے، تم موجودہ روش سے باز آتے ہو یا اسی پر جمے رہتے ہو۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کی باتیں کچھ کام نہیں آتی جب تک کہ اس کا عمل ساتھ نہ دے، اور اگر انسان کو اس بات کا احساس رہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ کی نگرانی کا شعور ہو، تو یہ چیز انسان کے عمل کی اصلاح کا باعث ہوتی ہے۔ تو ہم کبھی بھی اگر اپنی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں کوئی غلط کام کرنے پر، تو یہ احساس نہیں ختم ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اگر یہ کام میں نے اللہ کی نافرمانی کا کیا تو اللہ کو کیا جواب دوں گی۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو یہ ضرور تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے اعراض برتو، تو تم ان سے اعراض ہی برتو کیونکہ یہ گندگی ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بدلہ ہے اس کا جو کمائی وہ کرتے رہے۔ یہاں یہ بات پتہ چل رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کی قسموں کا اعتبار نہ کیا جائے۔ یہ قسمیں اس لیے کھا رہے ہیں کہ تم ان کو اگنور کرو، تو ان کو اگنور کر دو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ہیں گندگی، انہم رجس۔ جیسے مشرکین کو پیچھے سورۃ التوبہ میں رجس کہا گیا، اسی طرح یہاں منافقین کو بھی رجس کہا جا رہا ہے، یعنی ناپاک ہیں، ان کا باطن کفر کے ساتھ خبیث اور گندہ ہے، ان کے پوشیدہ اعمال بھی خبیث ہیں، جیسے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنا، ان کے خلاف چالیں چلنا، ان کے خلاف مکر و فریب سے کام لینا، ان کو دھوکہ دینا۔ یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، پھر اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو یقیناً اللہ نافرمان لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوتا۔ یعنی ان کی قسمیں کھانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کو راضی کرنا۔ یعنی منافقین جو ہوتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی کو پیچھے کر دیتے ہیں اور لوگوں کی خوشنودی کو مقدم کر لیتے ہیں، آگے کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ یہ یاد رہے کہ انسان اگر اللہ کو ناراض کرتا ہے تو وہ کبھی بھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتا۔
حضرت معاویہ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لکھا کہ مجھے ایک خط لکھیے جس میں میرے لیے نصیحتیں ہوں لیکن زیادہ نہ ہوں. تو حضرت عائشہ نے ان کو لکھا سلام علیک اما بعد. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اللہ کی رضا لوگوں کو ناراض کر کے تلاش کرے گا تو لوگوں سے پہنچنے والی تکلیف کے سلسلے میں اللہ اس کے لیے کافی ہوگا. یعنی جو اللہ کی خاطر لوگوں کو ناراض کرے گا تو اس سے جو تکلیف لوگوں کی طرف سے آئے گی اس سلسلے میں پھر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو دور کر دے گا. اور جو شخص لوگوں کی رضامندی کو اللہ کے غصے میں تلاش کرے گا اللہ اسے لوگوں ہی کے سپرد کر دے گا. والسلام علیکم. بس اتنا سا خط لکھا، اتنا سا میسج بھیجا. پھر فرمایا بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی لائق ہیں کہ وہ ان حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اللہ خوب علم والا بہت حکمت والا ہے. الاعراب یہاں پر اعرابیوں کی طرف اشارہ ہے جو مدینہ منورہ سے دور دیہاتی اور صحرائی علاقوں میں رہتے تھے. ان میں سے اکثر اسلام کی دعوت کو سمجھ کر سچے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، صرف اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت سے مروب ہو گئے تھے. تو ان میں سے بہت سے لوگ منافق تھے اور یہ اہل مدینہ کے اندر رہنے والے منافقوں سے بھی زیادہ سخت تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کے ماحول کی وجہ سے ان کے اندر سختی تھی، دوسرا یہ کہ انہیں کوئی علم کی ہوائی نہیں لگی تھی اور یہ بس صرف دیکھا دیکھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان قرآن و سنت سے دور ہو جائے تو اس کے اندر اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن دلوں کو نرم کرتا ہے. علم انسان کے اندر نرمی لاتا ہے، چاہے دنیاوی علم ہو یا دینی علم ہو، بہرحال انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. وہ انسان کو مہذب اور نرم دل بنا دیتا ہے. اور جو لوگ جتنی جہالت میں غرق ہوں اور شرعی احکامات کو نہ جانتے ہوں ان کے اندر اتنی ہی سختی ہوتی ہے. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. اور ان بدویوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھ لیتے ہیں، اور وہ تمہارے خلاف گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں، مگر انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. یعنی منافقین جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہیں، مجبوراً نیکی کر رہے ہیں، چاہے وہ صدقات دینے کا معاملہ ہو یا جہاد پہ جانے کا معاملہ ہو، بس وہ اسے چٹی یا جرمانہ سمجھ کے بادل ناخواستہ ادا کرتے رہتے ہیں. اور اس کے برعکس مومن جو ہوتا ہے وہ اس پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں وہ ان کو بہت خوش دلی سے ادا کرتا ہے. اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے، اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ نیکی اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہو. تو انسان کو ہمیشہ دل کی خوشی سے زکوٰۃ یا نماز یا فرائض جو ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. اور اللہ کے راستے میں جب انسان خرچ کرتا ہے، کیونکہ انہیں خرچ کرنا بڑا مشکل لگتا تھا اور وہ بھی فی سبیل اللہ، تو اس کے بارے میں انسان کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلہ ضرور واپس کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. اور تم خیر میں سے، مال میں سے جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا ادا کیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے واپس ملتا ہے اللہ کی طرف سے کئی گنا بڑا اجر بن کر، اور روکنے سے مال تلف ہو جاتا ہے. اور بدویوں میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے نزدیک قربتوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بناتے ہیں. یاد رکھو وہ ان کے لیے یقیناً قربت کا ذریعہ ہے. اللہ انہیں ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. جہاں کچھ اعرابی منافق تھے وہاں بعض ان میں سے سچے دل سے مسلمان بھی ہوئے تھے. اور سچے دل سے مسلمان ہونے والے کی علامت کیا ہوتی ہے کہ وہ دل کی خوشی سے صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کر کے خوش ہوتا ہے، اور اس سے وہ اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو حاصل کرنے کا وہ ذریعہ سمجھتے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی صدقہ لے کر آتا تو آپ یوں دعا کرتے اللہم صلی علی آل فلان، اے اللہ فلاں کی آل اولاد پر رحم فرما. یعنی صرف اس کو نہیں بلکہ اس کی اولادوں کو بھی دعا دیتے تھے. اور یہ ضروری ہے کہ انسان احسان کرنے والوں کو دعا دے.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام سے پناہ مانگے اسے پناہ دے دو، یعنی اللہ کا واسطہ دے کے اگر کوئی مانگتا ہے، اور جو شخص اللہ کے نام سے سوال کرے اس کو عطا کر دو، اور جو تمہاری دعوت کرے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو تمہارے ساتھ بھلائی کرے اس کا بدلہ دو، اگر بدلے میں دینے کے لیے کچھ نہ ملے تو اس کے لیے اتنی دعا کرو یہاں تک کہ تم سمجھ لو کہ تم نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، یعنی اگر اور کچھ نہیں دے سکتے تو دعا ضرور دو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہی بہت عظیم الشان کامیابی ہے۔ اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ ایک ہے مہاجرین، جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ آ گئے۔ دوسرے ہیں انصار، جو مدینہ میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حفاظت فرمائی، اور مدینہ آنے والے مہاجرین کی خوب تواضع کی اور اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تیسری قسم وہ ہے جو ان مہاجرین و انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ، یعنی ان کے خلوص اور احسان کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، یعنی جس طرح وہ کام کرتے تھے ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں اور انہی کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں ان کو تابعین کہتے ہیں، لیکن بعض نے اس کو عام رکھا ہے، یعنی قیامت تک جتنے بھی انصار و مہاجرین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مسلمان ہیں، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اہم ترین سبق یہ ہے کہ ہمیں اپنے طرز عمل میں صحابہ کو، جو خواہ مہاجرین ہیں یا انصار، یا مہاجر بن کے یا انصار بن کے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور تمہارے آس پاس کے بدویوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ کے رہنے والوں میں سے بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 بار عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور پھر بڑے عذاب کی طرف، یعنی آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، یعنی موت کے وقت کی سزا کہ فرشتے ماریں گے، اور پھر قبر کی سزا یعنی سنعذبہم مرتین، اور پھر آخرت کی سزا جو ان دونوں سزاؤں سے کہیں بڑی ہے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ اچھے اور کچھ برے، امید ہے کہ اللہ ان پر مہربان ہوگا، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر عذر کے محض سستی کی وجہ سے تبوک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے اعتراف گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ صرف ان تک ہی نہیں بات، قیامت تک آنے والے تمام گناہگار مخلص مسلمان اس آیت میں شامل ہیں، کہ جس کسی انسان سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ قیامت کے دن کیا عالم ہوگا۔ ایک حدیث ہے جو امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف بدن اس بدترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے، یعنی جو کبھی تم نے دیکھا ہو۔ یعنی کیسے لوگ تھے؟ آدھا جسم انتہائی خوبصورت اور آدھا جسم انتہائی بدصورت۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو وہ ان سے بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے، یعنی وہ جو بدصورت حصہ تھا صاف ہو چکا تھا۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ دونوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف حصہ بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیے،
تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر کیا اور بالآخر ان کو معاف کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ آدھا جسم بدصورت ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ جسم کا اگر کوئی ایک حصہ بھی، کوئی ایک عضو بھی خوبصورت نہیں رہتا تو انسان کتنا کانشیس ہو جاتا ہے اور کتنا پریشان ہوتا ہے اور کسی کو اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور ہمیں مرنے سے پہلے ہی معاف کر دے کہ ہم اٹھیں تو اس کی رضا کے ساتھ۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے کر اس کے ذریعے انہیں پاک کیجئے اور ان کا تزکیہ کیجئے اور ان کے حق میں دعائے رحمت کیجئے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یہ حکم عام ہے۔ صدقے سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے اور نفلی صدقہ بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ مسلمانوں کو پاک کریں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ صدقہ پاک کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان سے گناہ ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے توبہ استغفار کے ساتھ۔ اور ویسے بھی انسان بخل سے بچتا ہے، اس کا دل وسیع ہوتا ہے، اس کا چہرہ کشادہ ہوتا ہے۔ کشادہ سے مراد یہ کہ خوش ہوتا ہے تو دوسروں کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کے اندر کی جو میل کچیل ہوتی ہے خاص طور پر وہ دور ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ہم سب کے لیے یہ سبق ہے کہ اگر آپ کسی کے بہاف پر بھی صدقہ کلیکٹ کریں تو ہر دینے والے کو دعا بھی دیں، یعنی جو شخص بھی زکوٰۃ اور صدقات کی وصولی کا ذمہ دار ہو تو اس کو زکوٰۃ یا صدقات وصول کرتے وقت جیسے بیت المال کے ذمہ دار ہوتے ہیں یا جو بھی کلیکٹرز ہوتے ہیں، فنڈز کلیکٹرز ہوتے ہیں، ان کو دعا بھی دینی چاہیے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات لیتا ہے؟ یعنی صدقہ دیتے ہم انسان کو، لیکن پہنچ اللہ کے پاس جاتا ہے کیونکہ اجر اس کی طرف سے آتا ہے۔ اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ صدقہ جب وہاں پہنچ جاتا ہے نا، آخرت کے بینک میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ ایک کھجور کے برابر صدقہ بڑھ بڑھ کر احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ احد پہاڑ تقریباً 12 کلومیٹر، اتنا بڑا پہاڑ ہے۔ ایک کھجور کا ٹکڑا جو ہے، یعنی ایک کھجور، وہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یعنی جو صدقہ ہم کر چکے اگر وہ خلوص سے کیا اور حلال پاک مال سے کیا تو وہ بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، یعنی پہاڑوں جتنا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جب بھی دیں خوش دلی سے دیں اور اللہ کی رضا کے لیے دیں، کسی بدلے کی نیت سے نہیں۔ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، بس ان قریب اللہ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول اور اہل ایمان بھی، اور تم غیب اور حاضر کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن دنیا میں دوسروں کے اعمال دیکھ سکتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد نہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے اس سے یہ دلیل نکالی کہ اللہ تعالیٰ بھی عمل دیکھتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے عمل دیکھتے ہیں، اپنی قبر مبارک میں بھی ہمارے اعمال ان کو پتہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے۔ وَرَسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اگر رسول اللہ دیکھتے ہیں تو پھر مومنون کی بات بھی ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی کیا دیکھتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد جب انسان کی روح علیین سجین میں چلی جاتی ہے تو دنیا سے وہ منقطع ہو جاتا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھا گیا، خواہ وہ انہیں عذاب دے اور خواہ وہ ان پر مہربان ہو، اور اللہ خوب علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی مسلمانوں کو ضرر پہنچانے اور کفر پھیلانے اور مومنوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کے گھات لگانے کے لیے جس نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ہی ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے ہیں۔ یہاں منافقین کی ایک اور قبیح حرکت کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بابر کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقع پر بیماروں اور کمزوروں کو دور جانے میں مشکل ہوتی ہے، تو ان سب کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ وہاں چل کے اس کا افتتاح کر دیں تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو۔ تو اس وقت آپ تبوک تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے وعدہ کر لیا کہ جب میں واپس آؤں گا تو میں یہاں پر آ کر نماز پڑھ دوں گا، یعنی نماز پڑھا دوں گا۔ اوپر سے انہوں نے یہ ظاہر کیا، لیکن حقیقت میں اندر کیا مقصد تھا وہ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ اس سے مراد
مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، وہاں بیٹھ کر سازشیں کرنا، کفر پھیلانا، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنا، اور اللہ اور رسول کے دشمنوں کے خلاف ایک کمین گاہ یعنی ایک محفوظ جگہ جس میں وہ بیٹھ کے سازشیں کر سکیں وہ مہیا کرنا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور بتا دیا کہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر ایک انسان مسجد جیسی جگہ بھی بناتا ہے یا دین کے نام پر کوئی جگہ بناتا ہے لیکن اس کی نیت خراب ہے، اس سے اس کے دنیاوی مفادات وابستہ ہیں، یا اس کے ذریعے وہ مسلمانوں کو فائدے کی بجائے الٹا نقصان دینا چاہتا ہے، تو ایسا کوئی عمل بظاہر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، فاسد نیت عمل کو فاسد کر دیتی ہے، اسے برا بنا دیتی ہے۔ فرمایا آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی، یعنی مسجد قباء، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف رہیں، اور اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ کو یہاں آنے سے ہی روک دیا گیا کہ آپ کبھی اس مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اور نماز پڑھنا تو دور کی بات، وہاں جا کر بھی کھڑے نہ ہوں۔ اور پھر یہاں مسجد قباء کی فضیلت بھی پتہ چل رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے خوب اچھی طرح وضو کر کے مسجد قباء آ کر نماز پڑھے اس کو عمرے کے برابر اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن مسجد قباء آتے، پیدل بھی اور سواری پر بھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، یعنی مدینہ میں ونس اے ویک وہ اس مسجد میں آ کے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ عمرے کا ثواب ملتا ہے تو کوئی معمولی اجر ہے۔ پھر فرمایا کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے ایک کنارے پر رکھی تو وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں دو انسانوں کی مثال دی جا رہی ہے، ایک وہ جس کے عقیدہ اور عمل کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اللہ کی رضا پر ہے، اور دوسرا وہ جس کے عمل کی بنیاد محض کفر اور نفاق پر ہے۔ اول و ذکر کی عمارت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم ہے، وہ کبھی گرنے والی نہیں، اور دوسرے کی عمارت ایسی چیز پر ہے جو دکھائی تو دیتی ہے مگر نیچے سے خالی ہے، یعنی ایسی عمارت اس نے بنائی جس کی بنیاد کوئی نہیں۔ تو بڑے بڑے نیک اعمال جن کے پیچھے نیت کوئی نہیں اچھی، وہ ایسے ہی ہیں جیسے ایک بہت بڑی بلڈنگ ہائی رائز لیکن اس کے نیچے اس کی بنیاد ہی نہیں بنائی گئی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، جو عمارتیں بنیادوں کے بغیر کھڑی کی جائیں وہ ڈہ جاتی ہیں، اور اگر عمل ایسا ہو تو وہ جہنم میں لے جاتا ہے، چاہے وہ بظاہر دیکھنے میں نیک عمل کیوں نہ ہو۔ تو نیت کی درستگی عمل کی درستگی ہے، اور نیت کا بگاڑ عمل کا بگاڑ ہے۔ تو انسان صرف اس عمل سے ہی نجات پائے گا جس میں اخلاص ہوگا اور جو درست طریقے پر کیا گیا ہوگا۔ اسی وجہ سے بدعات جو ہیں جن میں طریقہ درست نہیں ہوتا یا پھر برے مقاصد کے لیے کیے گئے کام، وہ انسان کو فائدے کی بجائے نقصان دیں گے۔ فرمایا ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کا باعث بنی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ دلوں میں شک کا باعث کیوں؟ کیونکہ سچ اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ بے چینی کا باعث، یعنی ان کی بنیاد ہی غلط ہے، بظاہر نیک کام کر کے ان کو اطمینان قلب حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیے جس نیک کام ہے چاہے وہ چھوٹا ہی صحیح کیوں نہ ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا، ریاکاری سے بچ کر، چھپ کر، صرف اللہ کی خاطر، وہ تھوڑا سا عمل بھی انسان کو بے حد سکون دیتا ہے۔ اور جب انسان بڑے سے بڑا کام کر لیتا ہے لیکن نیت خراب ہے، نیت دوسرے سے تعریف چاہنا ہے، واہ واہ چاہنا ہے، تو وہ چیز انسان کے اندر خوشی نہیں لاتی۔ وہ وقتی خوشی ہوتی ہے کسی کی تعریف سن کے، لیکن اس کے بعد انسان کا پھر دل پھیکا پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ منافقین کا نفاق کھلنے کے بعد اب ان کی حالت یہ ہے کہ وہ جو پلاٹنگ کر رہے تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سب بتا دی، تو وہ جو کرنے والے تھے ان کا حال کیا ہوگا، کس قدر شرمندگی ہوگی اور کس قدر بدنامی ہوئی ہوگی۔ پھر فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی سودا کر لیا ہے مومنوں نے کہ تیری خاطر جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے۔ وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں،
یعنی اپنی بات کے سچے ہیں یہ لوگ. یہ اس کے ذمہ ایک سچا وعدہ ہے. تورات اور انجیل اور قرآن میں 3 بکس کا ریفرنس ہے. اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ ڈیل کر لی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. یہ سودا بڑا مہنگا سودا ہے، یعنی جان اور مال دونوں دینا. یہ دونوں ہی سب سے زیادہ پیاری چیزیں ہیں نا. یعنی انسان کو ہر چیز سے پیاری اپنی جان ہوتی، اور پھر مال سے بڑی محبت، مال کی محبت میں بڑا شدید ہوتا ہے انسان. لیکن جب انسان یہ دونوں چیزیں اللہ کی خاطر دینے کے لیے تیار ہو جائے اور خوشی خوشی دے، اور اس کو دے کے کوئی ملال بھی نہ ہو، کوئی پریشانی بھی نہ ہو، تو پھر اس نے واقعی بہت نفع کا سودا کیا. تو سب کے لیے دعوت ہے کہ اللہ کی دی ہوئی دنیا میں سے خلوص کے ساتھ کچھ دے کر جنت خرید لیں. ان لوگوں کی صفات کیا ہوتی ہیں جو اللہ کے ساتھ سودا کرتے ہیں؟ اوپر 2 کام تو بتا دیے گئے، مارنے مرنے والا، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ کوالٹی ہوتی، کیونکہ ہر شخص پہلی کیٹیگری میں تو نہیں آتا جو اوپر ذکر ہوئی. تو پھر کون سے اور کام کرتے ہیں ایسے لوگ جنہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، جو اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے؟ جان کی پرواہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دیتے، ہیلے بہانے نہیں کرتے، بلکہ جو کرنا ہوتا ہے وہ مشکل بھی ہو تو کر جاتے ہیں. التائبون، سب سے پہلے تو یہ توبہ کرنے والے ہیں. العابدون، عبادت کرنے والے. عبادت میں تھکتا ہے انسان، مشقت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں. حامدون، حمد کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے. روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. اور آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سچے مومنوں کی 9 صفات بیان کی ہیں. پہلی 6 صفات میں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے ان کا. 7ویں اور 8ویں صفت کا تعلق مخلوق سے ہے، اور آخری کا تعلق دونوں سے ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کا التزام کرتے ہیں. مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. آج ہی کسی نے مجھے بتایا کہ وہ کسی خاتون سے ملنے کے لیے گئیں جو 2.5 سال سے بیڈ ریڈن ہیں، کوئی ان کے ساتھ ہوتا نہیں. تو 2.5 سال سے انہوں نے نماز نہیں پڑھی، کیونکہ پیمپر پہنتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نماز نہیں ہوتی تو میں نماز ہی نہیں پڑھی. 2.5 سال سے علم نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی نہیں پڑھی. حالانکہ وہ کیا کر سکتی ہیں کہ یعنی دن میں 1-2 دفعہ پیمپر چینج ہوتا ہے، جیسے صبح ہوتا ہے شام ہوتا ہے، تو جب صبح ہو تو صبح کی نماز پڑھ لیں، یا ظہر کے وقت ظہر اور عصر جمع کر لیں، مغرب اور عشاء جمع کر لیں. اور اگر کوئی بھی نہیں ہے اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے تو یموں کی مٹی ساتھ رکھی ہوئی ہو، اسی حال میں پڑھ لیں، کیونکہ نماز تو معاف نہیں. آپ نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں چلتے چلتے، گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے، اس میں بھی نماز ہو جاتی. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس میں بھی نوافل پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز تو نہیں لیکن نوافل پڑھ سکتے ہیں. تو مشکل اور آسانی، خوشی اور ناخوشی، آرام اور تکلیف، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنے والے. یعنی بیماری ہو، تندرستی ہو، نماز نہیں چھوڑتے. حامدون، رنج ہو، غم ہو، تنگ دستی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ کو یاد کر کے شکر ادا کرتے ہیں. سائحون کا معنی ایک سائمون لیا ہے کیونکہ یہ سیاحت سے ہے. سیاحت میں انسان آرام آسائش چھوڑ دیتا ہے، اور روزے میں بھی انسان اپنے آرام کی چیزیں، اپنے مزے کی چیزیں چھوڑ دیتا ہے. یعنی گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی 3 مرغوب چیزیں، کھانا پینا اور بیوی، ان کو چھوڑ دیتا ہے. الراکعون الساجدون، کثرت سے نماز پڑھتے ہیں جو رکوع اور سجود پر مشتمل ہے. نیکی کا حکم دیتے ہیں جس میں واجبات اور مستحبات داخل ہیں، یعنی لوگوں کو ان کے فرائض ادا کرنے اور نیک کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ میں وہ سارے امور شامل ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے. اور وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، حلال اور حرام میں اللہ تعالیٰ کے فرائض کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس نبی کے شایان شان نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کے جو ایمان لائے کہ وہ مشرکین کے لیے اللہ سے بخشش مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں. اگرچہ یہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، اس کے بعد کہ ان کے لیے واضح ہو گیا کہ یہ جہنم کے ساتھی ہیں. یعنی جس شخص کی موت کفر پر ہو اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی. ہاں،
اگر کوئی آپ کے رشتہ دار یا فرینڈز یا کوئی دوست وغیرہ ایسے ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن فوت ہو گئے، تو آپ ان کی تجہیز و تکفین میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اگر والدین زندہ ہیں لیکن کفر پر ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا جائز ہے، لیکن اگر فوت ہو گئے تو پھر دعا نہیں ہو سکتی ان کے لیے بھی، یعنی اپنے والدین تک کے لیے نہیں ہو سکتی اگر وہ کفر پر مرے یا شرک پر مرے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے استغفار کرنا محض ایک وعدے کی بنا پر تھا جو اس نے اس سے کر لیا تھا۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت آہوزاری کرنے والا، بہت بردبار تھا۔ ابواہ کا مطلب ہوتا ہے آہیں بھرنے والا، آہ آہ کرنے والا، یعنی آہیں کون بھرتا ہے؟ جس کا دل نرم ہوتا ہے، جس کا دل دکھی ہوتا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی نرمی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ تو بہت نرم مزاج تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے والد کے لیے استغفار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد بھٹکا دے، یہاں تک کہ وہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح نہ کر دے جن سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یقیناً اللہ نبی پر مہربان ہوا اور ان مہاجرین و انصار پر بھی جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں آپ کی پیروی کی، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر وہ ان پر مہربان ہوا۔ بے شک وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تنگی کی گھڑی سے مراد یہاں غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے، جب موسم شدید گرم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں اور سفر بہت طویل تھا۔ 600 کلومیٹر کا طویل فاصلہ تھا جو پرمشقت سفر تھا۔ 10 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا، تو کتنا پیدل بھی چلنا پڑا ہوگا۔ سواریوں کی تنگی تھی، زیادہ راہ نہیں تھا، پانی کی تنگی تھی، انتہائی مشکل سفر تھا یہ۔ تو بعض مخلص سچے مسلمان بھی اس وقت گھبرا اٹھے تھے، لیکن پھر انہوں نے اس پہ قابو پایا اور ایمان کی پختگی ان پر غالب آئی، اور وہ پورے عزم و ارادہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل دیے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مہربانی کا ذکر ہے کہ اللہ نے انہیں عین اس وقت پر پھسلنے سے بچا لیا اور ہمت و جرأت عطا فرمائی، اور ان کے دل میں جو آنے والے خطرات تھے وہ بھی معاف کر دیے، وسوسے بھی معاف کر دیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، کیونکہ آپ نے بعض لوگوں کو اجازت دے دی تھی جو منافق وغیرہ تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر انسان پر ساعت العسرہ آتی ہے، تنگی کی گھڑی آتی ہے، پریشانی کا وقت آتا ہے۔ وہ دراصل انسان کے امتحان کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اس وقت میں بھی اللہ کے دین کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں، یا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یعنی جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں، ہر چیز نارمل چل رہی ہوتی ہے، ہر طرح کی ہمیں فیسلٹیز حاصل ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے لیے ایک روٹین میں ایک جاب سمجھ کر کوئی خیر کا بہترین کام کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے۔ لیکن جو ہی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو سچے مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، وہ چاہے انہیں کوئی باتیں کرے، چاہے ان کا کوئی مذاق اڑائے، چاہے ان کو مالی تنگی ہو، چاہے ان کو کوئی جسمانی تکلیف ہو، وہ ہر حال میں اپنے کام کو اپنا کام سمجھتے ہیں، وہ اسے اپنی ذات سے بھی زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے بچے کو کوئی تکلیف ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے اگر ہمارے دین کو ہماری کوئی ضرورت ہو تو ہمارے دل کا حال کیا ہوگا؟ کمپیریزن کر لیا کریں، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، بچے کی تکلیف سن کے آپ تڑپ اٹھتے ہیں، تو کیا اللہ کے راستے میں کسی چیز کی ضرورت ہونے پر بھی، کہ آپ کی ضرورت ہے اس وقت وہاں، کیا اس پر بھی آپ تڑپ اٹھتے ہیں اگر آپ وہاں کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں، یا آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے میں تھوڑا آرام ہی کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں ایک آدمی کے لیے بلند مرتبے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ اس کا درجہ بہت بلند ہے، لیکن وہ اپنے اعمال کے بلبوتے پر وہاں تک رسائی حاصل نہیں کر رہا ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے مسلسل ایسی آزمائشوں کے ساتھ آزماتا رہتا ہے جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اس بلند مقام تک پہنچ جاتا ہے۔
تو نیک کام صرف اس وقت نہیں کرنے چاہیے جب ہمارا نفس پسند کر رہا ہو، جب ہمارا دل راضی ہو، اس وقت بھی کرنے چاہیے جب ہمارا دل تنگ ہو رہا ہو، کیونکہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہے، اس کا نفس بھی ساتھ ہے، لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، گھر والوں کی بعض اوقات باتیں ہوتی ہیں، کئی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، لیکن سچا مومن ان ساری رکاوٹوں پر قابو پا لیتا ہے اللہ کے اذن، اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے۔ اور ان تینوں پر بھی مہربان ہوا جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی کشادگی کے باوجود ان پہ تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی تنگ ہو گئی تھیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں مگر اسی کی طرف، پھر وہ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ توبہ کریں، بے شک اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ صحابہ ایسے تھے جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یعنی جو پیچھے رہ گئے تھے تو ان کا معاملہ پیچھے کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا۔ یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ۔ اس سے پہلے یہ تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے۔ اس غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو ہی گئی ہے، لیکن اب منافقین کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کر کے ایک اور غلطی نہیں کرنی۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کیا اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ ہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ تو اس دوران آپ نے تمام صحابہ کو ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا اور 40 راتوں کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ تو آپ خود سوچئے کہ ایک تو تنہائی، دوسرے کہ کوئی بھی بات کرنے والا نہیں۔ کبھی آپ صرف ایک دن کسی کی نہ بات سنیں نہ بات کریں، بالکل اکیلے رہیں، تو آپ دیکھیے کتنا مشکل ہوگا، کتنی تکلیف دہ صورتحال ہوگی۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا۔ تو بہرحال 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ یہ کیوں ان کو یہ تکلیف پہنچی اور یہ سزا دی گئی؟ کیونکہ بغیر کسی عذر کے یہ جہاد سے پیچھے رہ گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے تھے، صرف سستی کی بنا پر۔ تو بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن میں سستی نہیں کی جا سکتی، جیسے نماز ہے، ہمارا فرض ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو اب آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انتظار کرتے کرتے وقت ہی نکل جائے؟ تو کیا ہوگا پھر؟ کیسے جواب دیں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچائی نیت، قول اور فعل تینوں میں ہوتی ہے، تینوں میں ہو تو یہ صدق کہلاتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تبوک کے لیے نکلے وہ سچے کہلائے، اور جو یہ تین پیچھے رہ گئے تھے انہوں نے بھی سچ بولا، اگرچہ یہ بڑی شرمندگی کی بات تھی، یہ اقرار آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے سچ کہا۔ تو اللہ نے سچے مومن انہی کو قرار دیا جو ایمان لانے کے بعد شک میں مبتلا نہیں ہوئے اور انہوں نے اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ کے راستے میں نکلے، اور جب انہیں خیر کے کسی کام کی طرف بلایا گیا تو وہ فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ اہل مدینہ اور ان کے پاس رہنے والے بدویوں کے لیے مناسب نہ تھا کہ وہ اللہ کے رسول سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ مناسب تھا کہ وہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے بے پرواہ ہو کر عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کے راستے میں کوئی پیاس اور تھکاوٹ اور بھوک نہیں پہنچتی، اور نہ وہ کسی ایسی جگہ قدم رکھتے ہیں جو کفار کو غصہ دلائے، اور نہ دشمن کے مقابلے میں وہ کوئی چیز حاصل کرتے ہیں مگر یہ کہ ان کے لیے اس کے بدلے میں ایک نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ کے راستے میں انسان کو کوئی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھی بے پناہ اجر عطا کرتا ہے۔ بھوک، پیاس، تھکاوٹ، یہ تین چیزیں تو ہر نیک کام میں لاحق ہو ہی جاتی ہیں نا۔ اور اب تراویح ہے، قیام لمبا، تو یہ ساری چیزیں، یعنی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح سے کھانا نہ کھائے ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے اپنا پورا جو واٹر انٹیک ہے وہ نہ لیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آپ پر سستی طاری ہو رہی ہو اور تھکاوٹ ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ بس سو جاؤں اب، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ نے سوچا چلو چائے پی کے چلی جاتی ہوں، ابھی 2 سپ پی لیے کہ
جانے کا وقت ہو گیا، چائے گرم ہے، ساتھ بھی نہیں لے جا سکتے، وہاں تو پینے کا وقت ہی نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں، جیسے ہیں ہلکے ہیں یا بوجھل نکلتے ہیں۔ یہ ایک مثال ہے، اسی طرح کی اور مثالیں بھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور کام کے لیے، دنیا کے لیے تو بہت لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، جاب پہ جانے کے لیے تو ساری مشقتیں برداشت ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن دین کے کام کے لیے ہم اپنے آپ کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیں، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، محسن تکلیف اٹھا کے کام کرتے ہیں، اور جب وہ تکلیف سے گزر جاتے ہیں تو اجر بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جس کسی شخص کو کوئی زخم لگتا ہے اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے راستے میں کسے زخم لگا، وہ قیامت کے دن اسی طرح تر و تازہ ہوگا جیسے زخم لگنے کے دن تھا، اس کا رنگ تو خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی بو مسک کی طرح ہوگی، نہایت عمدہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک 2 قطروں اور 2 نشانوں سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو بڑے پسند ہیں یہ 2 قطرے، یہ 2 نشان۔ ایک تو اللہ کے خوف سے بہا ہوا آنسوؤں کا قطرہ، اور دوسرا قطرہ خون جو اللہ کی راہ میں بہایا گیا ہو۔ اور 2 نشانوں میں سے ایک نشان تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لگے، اور دوسرا نشان وہ ہے جو اللہ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی فرض کی ادائیگی میں لگے، جسے نماز پڑھتے پڑھتے چہرے پر نشان لگ جاتا ہے یا پاؤں کے ٹخنوں پہ لگ جاتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً، اور جو بھی چھوٹی اور بڑی چیز وہ خرچ کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں، ان کے لیے اجر لکھ دیا جاتا ہے تاکہ اللہ انہیں بہترین اعمال کا بدلہ عطا کرے جو وہ کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹی یا بڑی چیز، جنگ تبوک میں یہی ہوا تھا۔ حضرت عثمان بن عفان 1000 دینار اپنی آستین میں لے کر آئے، اور جب جیش الاسرہ لشکر تیار ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لا کے وہ دینار ڈال دیے۔ دینار سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی گود میں الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہے تھے، یعنی خوشی کے مارے، اور فرمایا آج کے بعد عثمان جو کام بھی کرے اسے کچھ نقصان نہیں دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ صدقہ قبول کیا، اور 2 بار یہ بات فرمائی۔ اور کم خرچ کرنے والے وہ لوگ بھی تھے جو رات بھر محنت کر کے 1 کلو کھجوریں لے کر آئے، اور وہ پھر اس مال میں شامل کر دی گئیں۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب اللہ کی اطاعت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کھڑا ہونا، اس کا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا کوئی بھی حرکت کرنا، اس کا رک جانا، یہ سب نیکیوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ گھر سے نکل کے ارادہ کرتے ہیں کہ میں قرآن کلاس اٹینڈ کرنے جاؤں، اب آپ جو چل کے دروازے تک آئے، دروازہ کھولا، چابی لگائے، گاڑی کھولی، بیٹھے، ڈرائیو کیا، راستے میں اشارے آ گئے، وہاں رک گئے کیونکہ یہاں رکنے کی بھی بات ہو رہی، اور پھر آپ پہنچے، پارکنگ نہیں ملی، دور کھڑی کری گاڑی، اور پھر آپ خوشی خوشی دوڑتے دوڑتے آئے، اور آپ کے چہرے پہ کوئی ملال نہیں تھا کیونکہ آپ اللہ کی خاطر نکلے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ سب چیزیں نیکیوں میں لکھ دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، گنے جاتے ہیں کہ کتنے قدم چل کے کوئی گیا، کتنے کلومیٹر کوئی فاصلہ طے کر کے گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کر کے مسجد آتا ہے تو ہر وہ قدم جو مسجد کی طرف اٹھاتا ہے اس 1 قدم کے عوض 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور آپ سوچیں کہ گھر سے لے کے مسجد تک، پارکنگ لاٹ سے لے کر ہی مسجد تک کتنے قدم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر پارکنگ دور بھی ملے تو اس پر کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور مومنوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل جائیں، پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور جب وہ ان کی طرف واپس لوٹ کر جائیں تو اپنی قوم کو خبردار کریں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں۔ جب جنگ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں سے اظہار ناراضگی کیا گیا تو ہر مسلمان کی خواہش اور کوشش یہ ہو گئی کہ آئندہ ہم ہر جنگ میں ضرور جائیں گے۔ تو اس پر یہ آیت اتری کہ تمام مسلمانوں کو ہر مہم کے لیے نہیں نکل جانا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اکیلے رہ جائیں، بلکہ ہر قبیلے میں سے کچھ لوگوں کو مدینہ میں آپ کے پاس آ کر بھی رہنا چاہیے تاکہ وہ مدینہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہرے داری کا فریضہ بھی انجام دیں اور علم بھی حاصل کریں، اور واپس جا کر اپنی قوم کو تعلیم دین سے آراستہ کریں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کو دینی مدارس میں پڑھنے کے لیے جانا چاہیے تاکہ وہ یکسوئی سے دین کی اچھی سی تعلیم حاصل کر کے واپس جا کے اپنے علاقے کے لوگوں کو سکھا سکیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کی بھی
بہت اہمیت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں سب سے افضل جہاد کرنے والا وہ شخص ہے جو مسجد کی تعمیر کرتا ہے جس میں قرآن، فقہ اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یعنی ایسی بلڈنگز بنانا، ایسی عمارتیں بنانا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، یہ بہت بڑا افضل جہاد ہے۔ پھر اسی طرح عالم کی فضیلت عابد پر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام ادنا امتی پر، اور علم سیکھنے اور سکھانے والے کے لیے سب مخلوقات دعائیں بھی کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ، اس کے فرشتے اور تمام اہل زمین اور تمام اہل آسمان، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلیاں بھی اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ لہٰذا اچھائی بانٹنے والے بنیں، خیر کی بات دوسروں تک پہنچائیں، چاہے خود بول کے یا کوئی لنک فارورڈ کر کے یا کسی کی رہنمائی کر کے یا اس کو رائٹ دے کے، یا کسی بھی طرح لوگوں کے لیے خیر کی بات پہنچانے والے بن جائیں، کیونکہ اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی تھی مجھے یہ اتنی انسپائر کی تھی کہ الہدیٰ جب بنا تو اس کا مشن ہی یہی رکھ دیا گیا کہ الہدیٰ ایک ایسا مرکز ہو کہ جہاں پر لوگ دور دور سے پڑھنے کے لیے آئیں اور اتنی اچھے سے پڑھیں کہ پھر واپس جا کر دوسروں کو سکھانے کے قابل ہوں۔ تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قریب قریب، صرف اپنی ہی بستی میں نہیں، قریب قریب کی بستیوں کو بھی وزٹ کیا کریں اور وہاں بھی دین کی تعلیم کا انتظام کریں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کفار میں سے جو تمہارے آس پاس ہیں ان سے جنگ کرو۔ یعنی مدینہ کے مسلمانوں کو اب بتایا جا رہا ہے کہ تبوک میں تو لڑائی ہوئی نہیں تھی، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوا کہ باقی جو اندر اندر چھپے ہوئے دشمن تھے وہ بھی ڈر گئے۔ تو اب مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کا بھی خاتمہ کرو، اور لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، اور جان لو کہ بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان منافقین میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ تو رہے وہ لوگ جو ایمان والے ہیں تو اس صورت نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کو سیکھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس میں تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے، اور اگر انسان قرآن سے اپنا تعلق کاٹ لیتا ہے تو یقیناً ایمان گھٹتا بھی ہے، اور گناہوں سے بھی ایمان گھٹتا ہے۔ یعنی ایمان اطاعت کے کاموں سے بڑھتا ہے اور نافرمانیوں کے ساتھ اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح ایمان پرانا بھی ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اس کی نشو و نما کرتے رہیں، ایمان کو گرو کرتے رہیں۔ صحابہ جو تھے وہ ایمان بڑھانے کے لیے علمی مجالس اختیار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر اپنے ساتھیوں میں سے ایک یا دو کو پکڑ لیتے اور کہتے آؤ ہم ایمان میں اضافہ کریں، آؤ مل بیٹھیں اور دین کی باتیں کریں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ آؤ مل کے کچھ گپ شپ کریں، کچھ دل بہلائیں۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے کہ جب بھی کسی کے ساتھ بیٹھیں کوئی مفید گفتگو کریں، نہ اپنا وقت ضائع کریں اور نہ دوسروں کا کریں۔ ابن مسعود کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو، ہم اپنا ایمان بڑھا لیں، اور وہ اپنی دعا میں کہا کرتے تھے اللہم زدنی ایمانا و یقینا و فقہا، یا اللہ مجھے ایمان، یقین اور فقہ عطا کر۔ اور ایک اور دعا میں ہے اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد، کہ اللہ مجھے ایسا ایمان عطا کر کہ جو کبھی نہ پھرے، کبھی نہ پلٹے، کبھی ختم نہ ہو۔ تو ہمیشہ انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنے ایمان کو بڑھانے کی فکر کرے اور حرص رکھے اور کوشش کرے، اور اس کے لیے وہ طریقے اور وہ وسائل اختیار کرے جن سے ایمان بڑھتا ہے۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی نجاست میں مزید نجاست کا اضافہ کر دیا، اور یہ اس حال میں مرے کہ کافر تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے، اور روح کی بیماریاں کفر اور قابل مذمت اخلاق ہوتے ہیں، اور روح کی تندرستی ایمان، علم اور عمل میں ہے۔ اور دل پر قرآن کا اثر نہ کرنا دل کے بیمار ہونے کی علامت ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے تو قرآن ان کی نجاست میں اضافہ کرتا ہے، یعنی ان کو صاف نہیں کرتا بلکہ اور بگاڑ دیتا ہے۔ کیا بھلا یہ منافق دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ یہ توبہ کرتے ہیں اور نہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا؟ پھر وہ واپس پلٹ جاتے ہیں، یعنی جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کا دھیان کسی اور طرف ہے تو چپکے سے کھسک جاتے ہیں مجلس سے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔
یعنی خیر کی مجالس سے منہ پھیرنے کی سزا کیا ہے؟ کہ دل سے ایمان اور خیر اور اطاعت نکل جاتی ہے، انسان ایمان اور ہر خیر اور اطاعت کے کام سے پھیر دیا جاتا ہے، وہ اور کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ گیا ہے جس پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کا حریص ہے، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق پتہ چلتے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جیتے تھے اور دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے۔ ابو ذر کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں چھوڑا کہ جب کوئی پرندہ فضا میں اپنے پر پھڑپڑاتا تو آپ اس سے ہمارے لیے کوئی علم کی بات نکال لیتے، اور کوئی ایسا عمل باقی نہیں رہا جو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتا ہے مگر اس کے لیے آپ نے وضاحت فرما دی۔ آپ نے اپنی امت کی خاطر اپنے آرام کو ترک کیا اور مسلمانوں کی تکلیفوں کا احساس کرتے ہوئے ان کو ہر طرح کی خیر پہنچائی۔ اور اس سے اندازہ لگائیے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا میں نماز شروع کرتا ہوں اور میرا ارادہ اس کو لمبا کرنے کا ہوتا ہے، لیکن میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اس کی والدہ کی شدت تکلیف کی وجہ سے نماز میں تخفیف کر دیتا ہوں، نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ اتنا خیال تھا، اتنے آپ شفیق اور مہربان تھے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ کلمہ بڑا ہی مبارک ہے۔ جب آپ لوگوں کی بے رخی دیکھیں یا لوگوں کی طرف سے تکلیفیں پہنچیں تو کہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور خاص طور پر یہ کلمہ ابو درداء کہتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح و شام 7 دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے تمام فکروں سے کافی ہو جاتا ہے۔ کون ایسا انسان ہے جس کی زندگی میں کوئی فکر نہ ہو؟ لیکن ان فکروں کو ہم کتنا بھی کوشش کریں اپنے آپ سے الگ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے یہ دعا ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورۃ یونس۔ واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں اور مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور سورۃ یونس 100 آیات والی صورتوں میں سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یعنی قرآن حکمت سے لبریز کتاب ہے، اچھے اخلاق کی طرف دعوت دیتا ہے اور برے اخلاق سے روکتا ہے۔ کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کیجیے اور جو ایمان لے آئیں انہیں خوشخبری دے دیجیے کہ ان کے رب کے ہاں ان کے لیے سچا مرتبہ ہے۔ لیکن کافروں نے کہا یہ شخص تو یقیناً کھلم کھلا جادوگر ہے۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا، وہ تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے، وہی اللہ تمہارا رب ہے، بس تم اسی کی عبادت کرو، کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے خالق ہونے کی بات کی گئی کہ کس طرح اس نے صرف 6 دنوں میں آسمان و زمین کو تخلیق کر لیا۔ اتنی بڑی کائنات اور اس کا اتنا عظیم الشان نظام جس میں نہ کوئی ایکسیڈنٹس ہیں، حادثے ہیں، نہ تصادم ہے، اور 6 دنوں سے مراد یا تو وہ دن ہے جو جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں 1000 سال کے برابر ہے اس گنتی سے جو تم شمار کرتے ہو، یا اس سے مراد ہمارے ہی 6 دن ہیں کیونکہ یہ دن تو دن رات و سورج کی پیدائش کے بعد وجود میں آئے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا تاکہ وہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت گرم پانی کا پینا ہے اور دردناک عذاب ہے، اس لیے کہ یہ کفر کرتے تھے۔ وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور کیا اور اس کی منزلیں مقرر کی
تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب کو جان لو۔ اللہ نے یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا۔ وہ آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یہاں سورج کو ضیاء اور چاند کو نور کہا گیا۔ ضیاء کہتے ہیں تیز روشنی والا، اور نور ٹھنڈی روشنی کو کہتے ہیں۔ تو ضیاء اور نور میں وہی فرق ہے جو سورج کی تیز اور گرم روشنی اور چاند کی پرسکون روشنی میں ہے۔ تو انسان کی نقل و حرکت کے لیے، کام کاج کے لیے اور باقی چیزوں کے بھی کام کرنے کے لیے دن اور رات کی طرح سورج اور چاند بھی ضروری ہیں۔ بے شک رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں اور جو بھی اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ تو آخرت کا انکار کرنے والوں کی 4 صفات بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی صفت لا یرجون لقاء یعنی لقاءنا، کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ دوسری، وہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے ہیں، اور دنیا کی زندگی پر وہی خوش ہو سکتا ہے جس کا پورا وجود خواہشات کا اسیر ہو۔ تیسرے، نہ صرف یہ کہ خوش ہیں بلکہ دنیا کی زندگی پر مطمئن بھی ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس کے بعد کہیں اور تو جانا نہیں۔ اور چوتھے یہ کہ وہ ہماری آیات سے غافل ہیں، نشانیوں سے سبق نہیں لیتے۔ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون۔ ہم سب کو یہ نشانیاں دیکھ کے اپنا جائزہ لے کے پھر انجام کو بھی دیکھنا چاہیے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس کمائی کی بدولت جو وہ کیا کرتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے ایمان کی وجہ سے ان کا رب ان کی رہنمائی کرے گا۔ راحتوں والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے دنیا میں صراط مستقیم عطا کرے گا، سیدھے رستے کی طرف چلنے کی توفیق دے گا، اور پھر قیامت کے دن جنت کی طرف جانے کا رستہ دکھا دے گا، پل صراط کو آسانی سے پار کرا دے گا۔ ابن جریج کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ جب ایسا انسان اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا عمل اس کے لیے ایک اچھی شکل و صورت اور اچھی خوشبو کی شکل میں سامنے آئے گا۔ وہ اپنے ساتھی کے گلے ملے گا، عمل اس کا اسے تمام بھلائیوں کی خوشخبری دے گا۔ وہ اس سے کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں۔ وہ اس کے آگے آگے روشنی کرے گا یہاں تک کہ جنت میں لے جائے گا۔ جنت میں جانے تک اس کے لیے روشنی کر رہا ہوگا، اور یہ اس کا اپنا عمل ہوگا۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی بڑی روشنی۔ اور کافر کے لیے اس کا عمل بری شکل اور بدبودار صورت میں متشکل ہوگا۔ وہ اپنے مالک سے چمٹ جائے گا اور چمٹا ہی رہے گا یہاں تک کہ اسے جہنم میں لے جا پھینکے۔ اسی طرح انسان کے نیک اعمال قبر میں بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اور موت کی مثال اس شخص کی طرح جس کے 3 دوست ہوں۔ ان میں سے ایک اس کا مال ہو، وہ کہے اپنی چاہت کے مطابق لے لو۔ دوسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو مر جائے گا تو میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا۔ تیسرا کہے میں تیرے ساتھ ہوں اور تیرے ساتھ ہی نکلوں گا۔ پہلا دوست مال ہے، دوسرا اس کی آل اولاد ہے، تیسرا اس کا عمل ہے۔ صرف عمل ہے جو ساتھ جائے گا اور ساتھ رہے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مردے کے پاس قبر میں ایک آدمی ایسا آتا ہے جس کا چہرہ انتہائی خوبصورت، اس کے کپڑے انتہائی خوبصورت ہیں اور اس سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے تو خوشخبری پا اس چیز کی جو تجھے خوش کر دے، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ فوت شدہ آدمی اس سے کہتا ہے بشرک اللہ بخیر، اللہ تجھے بھی خیر کی بشارت دے۔ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ کتنا مبارک ہے، تو خیر لے کر آیا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں۔ اللہ کی قسم جو کچھ میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ نیکی میں تو جلدی کرتا تھا اور نافرمانی میں پیچھے رہتا تھا۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ بالکل اس کے برعکس۔